اللہ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ شرف انسانیت بغیر محنت کے انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ انسان جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنی اس کا مرتبہ بلند ہوگا، جتنی زیادہ کوشش کرے گا مقام عبودیت میں جتنا اپنا درجہ بہتر کرے گا اللہ کے اجر و ثواب میں بھی اسی حساب سے اس کے لیے بہتری آئے گی۔ شرط یہ ہے کوشش بندہ یہ کرے کہ اپنے شرف انسانیت کو خود درک کرے، کہ ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ ہر بندہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ میں کس حد تک انسان ہوں۔ ہر بندہ سوچے، یعنی جسمانی اعتبار سے تو ظاہر ہے میں انسان ہوں، اللہ کی ذات نے مجھے انسانی شکل عطا کی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ جسمانی اعتبار سے مجھے جانوروں سے ممتاز کیا ہے، مجھے انسانی شکل میں پیدا کیا ہے، اور انسانی جسم کی جو خصوصیات تھیں وہ کامل جو ہے وہ مجھے عطا کی ہیں، اس پر شکر بھی ادا کرے۔ انسانی شکل میں ہونا اور بات ہے، اور انسانیت کے کمال تک پہنچنا اور بات ہے۔ انسانی شکل میں ہونا ایک عام سی بات ہے کہ اس میں جو ہے اللہ کو ماننے والے بھی ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے بھی ہیں، رسول کو ماننے والے بھی ہیں، رسول کو نہ ماننے والے بھی ہیں، اہل بیت کو ماننے والے بھی ہیں، اہل بیت کو نہ ماننے والے بھی ہیں، سب انسانی شکل میں۔ لیکن کیا یہ شرف انسانیت جو ہے وہ ہر ایک کے پاس ہے؟ جو جسمانی شکل میں پیدا ہو گیا اسے شرف انسانیت مل گیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ شرف انسانیت جو ہے وہ اس وقت تک کسی بندے کو، انسانی شکل میں موجود کسی شخص کو شرف انسانیت اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک انبیاء کے ذریعے اللہ کو نہ پہچانے۔ ذریعہ انبیاء ہونا چاہیے، یہ بھی ذہن میں رہے کہ انبیاء کے ذریعے اللہ کو پہچانے۔ جو تعارف انبیاء نے کرایا ہے، جو اللہ کی شناخت جو ہے اس کی مخلوق کو انبیاء نے کرائی ہے، اسی راستے پہ اگر اس نے اللہ کو پہچان لیا پھر مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ قول جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ رب کو پہچاننا ہے، اپنے اندر کو پہچان لو۔ اپنے اندر کو جب ہم پہچانیں گے تو ہمیں اپنے اندر سے ہی رب مل جائے گا۔ لیکن مسئلہ بنیادی یہی ہے کہ ہم اس شناخت کی طرف آئیں تو شرف انسانیت کے لیے فقط جسمانی شکل میں ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ شرف انسانیت کے لیے شرف انسانیت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش اور عمل یہ ضروری ہے۔ تو اسی حوالے سے ہماری بحث چل رہی تھی کہ ہم پہچانیں شرف انسانیت کے لیے بنیادی ترین جو ہے چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، کہ انسان متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ تو جب تک وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہوگا تو اسے شرف انسانیت حاصل نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ جو ہے یہ خود بالمراتب ہے، یعنی اس کے بھی رتبے ہیں، اس کے بھی درجے ہیں۔ جتنا تقویٰ میں بلند ہوگا اتنا انسانیت کا مرتبہ جو ہے وہ بلند سے بلند تر ہوتا جائے گا۔ تو متقی ہونا شرط ہے، کیونکہ ازلفت الجنت للمتقین، جنت ہے ہی متقیوں کے لیے۔ قرآن مجید کی آیت کے مطابق جو متقی نہیں ہے تو وہ جنت کا حقدار قرآن کی آیت کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے، تلاش کرے کہ کس بات سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے اور کس بات سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ کی بھی شناخت ہونی چاہیے، گناہ صغیرہ کی بھی اسے شناخت ہونی چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے، گناہ صغیرہ کیا ہے۔ اس کی مختصر تعریف میں نے عرض کی تھی کہ گناہ کبیرہ یہی ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے عذاب کا وعدہ دیا گیا ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ صریحاً جو ہے قرآن اور احادیث میں جس گناہ کے متعلق
عذاب الہی کا، جہنم کا وعدہ دیا گیا ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور جس کے متعلق جو ہے صریحاً جو ہے عذاب کا وعدہ یعنی جہنم کا وعدہ نہیں ہے، لیکن صریحاً واضح طور پر نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو وہ گناہ صغیرہ جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ تو ہماری بات چلی تھی کہ گناہ کبیرہ کی بھی شناخت ہونی چاہیے، بچنا چاہیے، اور گناہ صغیرہ سے بھی انسان، حتیٰ کہ جب تقوی کی اس مرتبے پر بھی انسان آ جاتا ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے بچتا ہے، بلکہ بعض مباح چیزوں کو بھی انسان اللہ کی رضایت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک مرتبہ ہے تقوی کا کہ جس میں اسے تھوڑا سا بھی شک ہو، ظاہراً مباح ہے، یعنی اسے استعمال کر سکتا ہے، اسے کھا بھی سکتا ہے، لیکن اسے تھوڑا سا بھی شک ہو کہ کہیں یہی مباح جو ہے مجھے گناہ میں مبتلا نہ کر دے، تو پھر اس مباح کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک تقوی کا معیار ہے کہ وہ تقوی میں اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کے ساتھ ساتھ مباح چیزوں سے بھی بچتا ہے کہ کہیں میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو ہماری بحث ہماری چل رہی تھی کہ گناہ کبیرہ کی شفاعت ہے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جو گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں ان کے لیے شفاعت بھی ہے، اور ساتھ میں نے وضاحت کی تھی کہ یہ گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے شفاعت ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کبیرہ کرتے کرتے دل اتنا سیاہ ہو جائے کہ انسان ایمان کی کیفیت سے بھی ختم ہو جائے، وہ کیفیت ایمان بھی نہ رہے جس کی میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام روایت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ امام فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب وہ بڑھتا جاتا ہے تو پھر وہ سیاہ دھبا بھی بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کر کر کے وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر وہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے، رحمت پھر اس کے قریب نہیں آتی۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ شفاعت یقیناً ہے، شفاعت ضرور جو بھی اہل بیت کی محبت رکھنے والے ہیں ان کی شفاعت ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی ومن دخل فی حسنی امن من عذابی۔ اس روایت کو سنیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرا قلعہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے حدیث کے مطابق کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا تو وہ عذاب سے بچ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ولایت یعنی محبت، ولایت یعنی ان کی سرپرستی ہے، ان کی اطاعت، یعنی ولایت کی مختصر تعریف یہی ہے کہ ولایت کا مطلب ہے محبت اور اطاعت۔ محبت دل میں محبت ہے، اطاعت جیسے انہوں نے فرمایا اس پر عمل ہے، اسی کا نام ولایت ہے۔ اگر ہم زبانی کہتے رہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، ایک بہترین مثال علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ انہوں نے مثال لکھی ہے، توجہ کریں اس مثال کو سمجھیں کہ ایک بندہ قلعے کے ساتھ موجود ہے اور سامنے ایک شیر آ گیا ہے، شیر اب چاہتا ہے کہ میں اس پر حملہ کر کے اسے کھا جاؤں۔ یہ مثال توجہ سے سنیں اور پھر اس کی تطبیق کریں کہ قلعے کے دروازے پر یا قلعے کے ساتھ کھڑا ہے، سامنے شیر آ گیا ہے اور شیر نے ارادہ کر لیا ہے کہ ابھی میں حملہ کرتا ہوں، اور یہ جو قلعے کے ساتھ کھڑا ہے یہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھ پر حملہ کیا تو میں قلعے میں چلا جاؤں گا۔ شیر کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے مجھے حملہ کیا
تو میں قلعے میں چلا جاؤں گا، اور یہی اصرار کرتا رہے کہ اگر تو نے حملہ کیا تو میں قلعے میں چلا جاؤں گا، اور اسی اثناء میں اگر وہ فقط کہتا رہے اور قلعے میں نہ جائے تو کیا خیال ہے، وہ شیر سے بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا۔ کہتا رہے کہ اگر تو نے حملہ کیا تو میں جو ہے قلعے میں چلا جاؤں گا، تو ظاہر ہے کہ شیر جو ہے جب حملہ کرے گا تو وہ اپنے آپ کو محفوظ تو اس نے کیا نہیں، فقط باتوں میں رہا ہے، تو جو باتوں میں رہ جائے وہ کبھی محفوظ نہیں رہتا۔ اگر ہم یہ کہتے رہیں کہ محبت علی علیہ السلام، محبت علی علیہ السلام کا ہم دم بھرتے رہیں، اور اسی محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت نہیں ہے، تو کیا یہ محبت ہمیں فائدہ دے گی؟ یہ سوال ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے کہ بھئی محبت ہے، وہی ہے کہ بھی اگر تو نے حملہ کیا تو میں جو ہے قلعے میں چلا جاؤں گا، محبت کا اظہار ہے، لیکن اسی محبت سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، تو یاد رکھیں کہ یہ محبت اس وقت فائدہ دیتی ہے جب عملی صورت میں ہمارے اعضاء و جوارح سے بھی ظاہر ہو، ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہو، پھر یہ محبت ہمیں اتنا فائدہ دے گی کہ سبحان اللہ، روایات میں آیا ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، بلکہ ارشاد یہ ہے کہ علی کے چہرے سے اللہ نے علی کے چہرے کے نور سے 70,000 ملائکہ خلق فرمائے ہیں جو قیامت تک علی اور علی کے حبداروں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اتنی بڑی عظمت ہے آپ کی کہ اللہ نے علی کے چہرے سے نور خلق کیا ہے، اسی نور سے 70,000 فرشتے خلق کیے ہیں، اور وہ 70,000 فرشتے جو ہے علی اور علی کے محبین کے لیے قیامت تک استغفار کرتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ آپ ملائکہ کے استغفار میں شامل ہیں جو محبت علی رکھتے ہیں، یہ بہت بڑی عظمت ہے۔ لیکن یہ محبت عمل کے ذریعے ظاہر، یہ محبت جو ہے عمل کے ذریعے ظاہر ہو تو پھر یقیناً یہ فائدہ دے گی۔ معصوم کوئی نہیں ہے، گناہ کا امکان سب سے ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ حتی المقدور کوشش کرے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے صحابی کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں 1,00,000 افراد وہ لوگ ہیں جو ہمیں نہیں مانتے، اور ان میں ایک شخص ہمارا حبدار موجود ہے، تو ہم یہ پسند نہیں کرتے، خلاصہ بتا رہا ہوں فرمان کا، یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ 1,00,000 میں سے کوئی ایک شخص بھی ہمارے حبدار سے تقوی میں برتر ہو، یعنی تقوی میں وہ 1,00,000 افراد میں سے کوئی ایک شخص بھی ہمارے ماننے والے سے برتر اور افضل اور مشہور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اکثر فرمان آپ نے سنا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی علاقے میں اگر کوئی شخص آ جائے اور پوچھے کون ہے سب سے بڑا نمازی، کون ہے سب سے بڑا جو ہے وہ قرآن پڑھنے والا، سب سے بڑا ایماندار، سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی کون ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ لوگ ہمارے ماننے والے کی طرف اشارہ کریں گے۔ یہ تقوی کا معیار جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ولایت اہل بیت یہ ایک بہترین قلعہ ہے، اس قلعے کے باہر نہ کھڑے رہیں، باہر کھڑے ہو کے محبت کا اظہار نہ کرتے رہیں، بلکہ اس قلعے میں داخل ہو جائیں، محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ ہم ان کی پیروی کریں گے تو یقیناً پھر پرواہ نہیں ہے کہ جب موت آئے گی تو یقیناً وہ ہماری موت کے وقت بھی مدد فرمائیں گے، اور یہ یقیناً اپنے حبداروں کی
مدد فرماتے ہیں. ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، وہ سناتا چلوں آپ کو کہ یقیناً وہ اپنے حقداروں کی جو ہے وہ محبت کرنے والوں کی مدد فرماتے ہیں. اسماعیل حمیری بہت بڑے شاعر گزرے ہیں تاریخ میں، غالباً 173 ہجری میں اسماعیل حمیری بہت بڑے شاعر تھے. جب بھی وہ کسی محفل میں ہوتے، کہیں بھی ہوتے، تو وہ اہل بیت کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے، شعر پڑھتے تھے اور اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے. جب ان پر وقت آیا، موت کا وقت قریب ہوا، تو بہت خوبصورت تھے وہ. جب موت کا وقت قریب آیا تو کچھ مخالفین، یعنی محبت اہل بیت نہ رکھنے والے کچھ لوگ بھی موجود تھے، ظاہر ہے دوسرے لوگ بھی موجود ہوں گے. تو جب یہ کیفیت ان پر موت کی طاری ہوئی تو ان کے چہرے پر ایک سیاہ دھبا ظاہر ہوا اور وہ ایسا ایسا چہرے پہ پھیل گیا. جب وہ پھیلا، وہ جو علی کے مخالفین اور ان پر طعن و تشنیع کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے طعن و تشنیع شروع کر دی کہ دیکھیں جی، یعنی ظاہر اپنے الفاظ میں انہوں نے طعن و تشنیع کی کہ اس کی حالت کیسی ہو گئی ہے، خراب حالت ہو گئی ہے. اسی دوران وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے، اسی دوران ان کی جاگ ہوتی ہے اور وہ اپنا رخ نجف کی طرف کر کے پکارتے ہیں، 3 دفعہ پکارتے ہیں کہ مولا علی کیا آپ اپنے حقداروں کے ساتھ یہی سلوک کریں گے؟ تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ انہوں نے یہ 3 دفعہ کہا. 3 دفعہ کہنے کے بعد ان کے چہرے پر ایک نور کا نقطہ جو ہے ظاہر ہوا اور وہ نقطہ پھیلتا ہوا ایسا پھیلا کہ ان کا چہرہ منور ہو گیا. اور اسی حالت میں انہیں موت آنے سے پہلے انہوں نے جب یہ کیفیت ہو گئی اور خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد آخری لمحے میں بھی انہوں نے مولا علی کی شان میں قصیدہ پڑھا، وہ تاریخ میں موجود ہے. تو اس اعتبار سے وہ اپنے محبین کی مدد کرتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ اپنی زندگی میں بھی محبین اپنے اعمال و کردار میں بھی اہل بیت کی پیروی کریں. ولایت کا مطلب محبت اور پیروی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے ہم سب کو گناہ کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرمائے اور محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی پیروی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا